اس چھوٹے سے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا جب اسپتال سے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کافی دنوں سے اس کے باپ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اچانک ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو زویا اور اس کی ماں انہیں اسپتال لے گئی تھی، پر وہ تو اسپتال جانے سے پہلے ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ زویا کی کل کائنات اس کا باپ ہی تو تھا۔ باپ کی جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا دکھ تو زویا کی ماں کو بھی نہیں تھا جتنا اس کو تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن زویا کے دل سے باپ کی یاد گھر کر گئی تھی۔ زویا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، ان کے گھر کا کوئی روزی کا ذریعہ بھی نہیں تھا جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ باپ کی وفات کے بعد ان کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ زویا کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام حذیفہ تھا۔ اس کے اسکول کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہو رہے تھے۔ دن رات زویا اپنے دکھ سے نکل کر اپنی ماں کو تسلیاں دیتی تھی۔ ایک دن زویا اپنی ماں کو کہنے لگی، اماں کیا میں نوکری کر لوں؟ کچھ تو گزر بسر ہو جایا کرے گا۔ اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہیں ابھی اس محلے میں رہنے والے لوگوں کا نہیں پتا۔ تمہارے نوکری کرنے پر 100 سوال اٹھائے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے باپ کے بعد ہم ان کی باتوں یا جھگڑوں میں پڑیں۔ زویا کہنے لگی، لیکن اماں کب تک ہمارے گھر کے حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ حذیفہ کے اسکول کے اخراجات، گھر کے بل، راشن وغیرہ سب کچھ کیسے پورا ہوگا؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ضرور ذریعہ بنا دے گی۔ ان کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد زویا کی ماں کے پاس ان کے ساتھ والی ہمسائی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ زویا کی ماں کو کہنے لگی، فوزیہ بہن کب تک غربت کے دن گزارو گی؟ ماشاءاللہ سے تمہاری بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور تمہارا بیٹا بھی اسکول پڑھتا ہے۔ تمہارے تو سسرال والوں نے بھی آج تک پلٹ کر تمہاری خبر نہ لی، اور مائکے میں تمہارا بچہ ہی کون ہے؟ زویا کی ماں بے بسی سے کہنے لگی، شازیہ میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ میں ان بچوں کو مستقبل بنا سکوں، اور زویا کو میں نوکری بھی نہیں کرنے دے سکتی۔ مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں ہے۔ تبھی شازیہ کی ماں میں ایک ذہن میں بات گھومی۔ جھٹ سے شازیہ کہنے لگی، فوزیہ بہن ایک مشورہ دوں تمہیں؟ بہن بن کر تم سوچنا ضرور۔ فوزیہ نے شازیہ کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ شازیہ کہنے لگی، ابھی تم اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی، اگر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہو تو دوسری شادی کر لو۔ سر کا سائیں سر پر ہوگا تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فوزیہ کو ایک دم دھچکا لگا۔ وہ کہنے لگی، نہیں شازیہ، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں ان کے سر پر سوتیلا باپ لا کر مسلط نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے اوروں پر بھروسہ بھی نہیں ہے۔ شازیہ کہنے لگی، بہن لیکن زویا سمجھدار ہے، تم اس سے بات ضرور کرنا۔ اگر تم نے ہاں کر دی تو میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ موجود ہے۔ مجبوری کے تحت انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہو تو تمہیں یہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب میں چلتی ہوں، میرے مشورے پر سوچنا ضرور۔ وہ یہ کہتی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ فوزیہ گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گہری شام ہو چکی تھی، رات کے اندھیرے چھا گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے کچن میں فوزیہ کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بنتے ہی وہ حذیفہ اور زویا کو کھانا دینے لگی۔ زویا جو خود سارا دن پریشان رہتی تھی اور بمشکل اپنے باپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، وہ ماں کے چہرے پر چھائی الجھن کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ اس کی ماں زویا کے قریب بیٹھ گئی۔ زویا کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہے؟ اس کی ماں نے گہری سانس لی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر زویا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا آج شازیہ آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ… اس کی ماں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی، تبھی اگلے لمحے رک کر آہستہ سے کہنے لگی، اگر میں شادی کر لوں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ زویا حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس کے دل پر کسی نے بری طرح سے وار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی ماں پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا میں نہیں، شازیہ کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں کی نظریں جھکا لی تھیں، تبھی اگلے لمحے کہنے لگی، بیٹا کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر واقعی میرا یہ قدم اٹھانے سے ہماری زندگی سنور جائے تو… زویا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، نہیں اماں، ہم مشکل دن گزار لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن میں آپ کو کسی غیر مرد کے ساتھ زندگی بانٹنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔
مجھ میں اب سمجھوتا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی زویا جو کچھ کہہ رہی تھی دل سے کہہ رہی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ماں کی مجبوری دیکھ کر زویا نے اپنی ماں کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی ماں بھی دل سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ مجبوری کے تحت اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگلے دن اس نے شازیہ کو اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ کچھ دنوں بعد شازیہ ان کے گھر پر دوبارہ آئی اور کہنے لگی، فوزیہ، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، اس کا نام جنید ہے۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ فوزیہ پریشانی کی حالت میں کہنے لگی، شازیہ، اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ شازیہ سوچ میں گم ہو گئی۔ اگلے لمحے کہنے لگی، نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اچھا کماتا ہے، کسی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے۔ میں نے اسے تمہارے لیے بات کی تھی، وہ راضی ہے۔ اگر تم کہو تو اس جمعے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ فوزیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے زیادہ جانکاری کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اسے تو بس اپنے گھر کے حالاتوں اور اپنی اولاد کے مستقبل کی پڑی تھی۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا۔ سادگی سے جنید اور زویا کی ماں کا نکاح ہو چکا تھا۔ زویا کے پہلے باپ نے یہ گھر بہت ہی پیار سے بنوایا تھا، اسی لیے زویا کی ماں یہ گھر چھوڑنے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ جنید اب زویا کی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ اس کے نکاح کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور گھر کے حالات بھی پہلے سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ جنید اچھا کماتا تھا۔ نکاح کے بعد کے ابتدائی دن انتہائی پرسکون گزر رہے تھے۔ گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے تھے اور حذیفہ کے اسکول کی فیس بھی وقت پر ادا ہو رہی تھی۔ فوزیہ کو لگا کہ شاید اس کا فیصلہ درست تھا۔ زویا بھی اپنے غموں سے نکل رہی تھی، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر برقرار رہنے والا نہیں تھا۔ ایک دن فوزیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس نے زویا کو آواز دی کہ دروازہ کھولے۔ زویا بھاگتے ہوئی جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اجنبی 2 نوجوانوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ کوئی 25 سے 30 سال ان کی عمر تھی اور شکل و صورت میں کسی حد تک جنید سے مشابہت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جو عمر کا زیادہ لگ رہا تھا وہ گرجدار آواز میں کہنے لگا، تم کون ہو اور میری امی کدھر ہیں؟ زویا نے گھبراہٹ اور حیرت سے پوچھا، امی؟ لڑکا سخت لہجے میں کہنے لگا، ہاں، میرا ابا جنید کی بیوی کہاں ہے؟ انہیں بلاؤ۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی اور لڑکے بغیر اجازت کے اندر آ چکے تھے۔ وہ صحن میں لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی ماں آئی اور کہنے لگی، زویا، کون آیا ہے؟ جب اس نے سامنے کھڑے 2 لڑکوں کو دیکھا تو چونک گئی۔ ان میں سے دوسرا لڑکا کہنے لگا، آپ جنید کی بیوی ہیں؟ آج جنید کو چھٹی تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ فوزیہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، یہ کون ہے جنید؟ جنید نے ہنکارا بھر کر اپنا گلا صاف کیا اور نظریں چرا کر کہنے لگا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ فوزیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹے؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ جنید جھجکتے ہوئے کہنے لگا، فوزیہ، میں تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم میری اولاد کا سن کر شادی سے انکار ہی نہ کر دو۔ فوزیہ کو لگا جیسے اس پر کسی نے بجلی گرا دی ہو۔ وہ بے یقینی سے جنید کو دیکھ رہی تھی، پھر ان دونوں نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئی جن کی آنکھوں میں غصہ اور سختی بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بیٹا جو بڑا لگ رہا تھا وہ زہریلے انداز میں جنید کو کہنے لگا، ہمیں لگا تھا ہمارا باپ ہمیں بھول گیا، لیکن ہمیں کہاں معلوم تھا کہ یہ تو دوسری شادی کر کے عیش کر رہا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد تم نے ایک دفعہ بھی ہمیں یاد نہیں کیا۔ جنید بے بسی سے کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے بیٹا۔ دوسرا بیٹا تیش میں اگر کہنے لگا، پھر کیا بات تھی؟ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیں چھوڑ دیا اور خود یہاں نئی زندگی گزار رہے ہو۔ زویا گھبرا کر اپنے دل کو تھامتی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، تو بیٹا آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ بڑا بیٹا تنزیہ مسکرائے کہنے لگا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ رہیں، اسی گھر میں۔ فوزیہ نے ایک نظر زویا کو دیکھا۔ زویا آنکھوں کے اشارے سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ابھی فوزیہ کچھ اور بولتی تبھی جنید کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں کیا بڑی بات ہے، ویسے بھی اس گھر کے رہنے والوں کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تم لوگوں کا بھی میں اٹھا لوں گا۔ وہ اپنے بیٹوں کو کاندھوں سے پکڑتا اندر کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ فوزیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ فوزیہ تھکے قدموں سے کانپتی ہوئی قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سہارا دیا۔
اس دن انہیں ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی میں سکون کے بجائے مزید مشکلیں آنے والی ہیں۔ فوزیہ نے ایک آہ بھری اور کہنے کی، بیٹا جنید اب اس گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ اپنے بیٹوں کو اس گھر میں رکھنے کے لیے راضی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زویا نے سختی سے لب بھینچ کر کہنے لگی، اماں یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے، میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہاں رہنے نہیں بلکہ انتقام لینے آئے ہیں۔ زویا کی نظریں اندر کمرے کی طرف اٹھیں جہاں جنید اپنے بیٹوں کو لیے بیٹھا تھا۔ شام کے وقت فوزیہ نے کھانا بنایا اور سب کو دسترخوان پر بلانے گئی۔ زویا بھی اپنے ماں کے ساتھ گھر کے کام کروا رہی تھی۔ زویا کچھ دیر بعد کمرے میں دسترخوان بچھانے گئی، تبھی کچھ دیر بعد اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو جنید کا بڑا بیٹا کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تو تم ہو زویا؟ ابا کے ساتھ لگتا ہے ہماری بھی قسمت کھل گئی۔ زویا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سٹ پٹاہٹ سے کہنے لگی، جی؟ وہ لڑکا طنزیہ مسکراہٹ لے اس کے قریب آ رہا تھا۔ زویا کا دل ڈوب رہا تھا۔ زویا جلدی سے پیچھے ہٹی، دروازے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن وہ شخص اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ زویا سخت لہجے میں کہنے لگی، ہٹیں پیچھے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ معنی خیز نظروں سے بولا، ارے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس گھر میں رہنے کے لیے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان تو ضروری ہے نا؟ زویا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، لیکن بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے۔ وہ جلدی سے ایک طرف کو ہو کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کا سوتیلا بھائی طنزیہ قہقہا لگا رہا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ رات کو زویا اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور بستر پر پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کی نیند تو کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر پریشانی سے پوچھا، زویا بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ زویا نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ اپنی ماں کو حقیقت بتا دے، لیکن اس کی ماں پہلے ہی بہت پریشان تھی اور وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ جی اماں، بس تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اس کی ماں افسردہ لہجے میں کہنے لگی، ہاں بیٹا مجھے بھی، لیکن بیٹا ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ زویا کچھ نہ بولی، وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اب اسے کسی طرح ان سے جان چھڑوانی تھی۔ اگلے دن زویا کو کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ وہ دونوں سامان لے کر جب گھر لوٹیں تو گھر کا منظر دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ حذیفہ زمین پر گرا ہوا تھا اور جنید کے بڑے بیٹے کا پیر اس کے سینے پر تھا۔ فوزیہ چیختی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ حذیفہ روتا ہوا کہنے لگا، اماں یہ دیکھو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ جنید کا بڑا بیٹا غرار کہنے لگا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ اب یہ ہمارے باپ کا ہے۔ تم لوگ اگر ہمارے پیسوں پر عیش کرتے ہو۔ ذرا اس کی ماں کا چہرہ فق ہو گیا۔ فوزیہ نے بھاگ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ دن بدن ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جنید کے بیٹوں نے آخیر کی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا ہمت جمع کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ اس کے دل میں خود کمانے اور اپنے خواب پورے کرنے کی ہمک جاگ اٹھی ہے۔ وہ اپنے بھائیوں اور اپنے سوتیلے باپ کے سر پر ہمیشہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی اس کا سوتیلا بڑا بھائی کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر پڑھنے کی۔ زویا طیش میں کہنے لگی، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی، میں اپنی ماں سے اجازت لے رہی ہوں۔ اس کی ماں نے آنکھوں کے اشارے سے زویا کو چپ رہنے کا کہا، جبکہ اس کا باپ جنید کہنے لگا، دیکھو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں مفت کا مشورہ دینے کا۔ اس گھر کے سارے اخراجات میں اٹھاتا ہوں اور تم اس گھر سے باہر قدم میری مرضی سے رکھو گی۔ تم نے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ زویا کی آنکھوں میں بے بسی تھی، اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ فوزیہ کے اصرار پر جنید نے بمشکل زویا کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا، لیکن جنید اور اس کے بیٹے دل سے خوش نہیں تھے۔ وہ کسی صورت زویا کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آج زویا کا کالج جانے کا پہلا دن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آج زویا کا کالج جانے کا پہلا دن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔
تبھی دروازے پر گرجدار آواز میں کسی نے ہنکارا بھرا۔ زویا چونک کر پیچھے ہٹی اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں جنید کا بڑا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں زویا کا کالج بیگ پکڑا ہوا تھا۔ زویا تیش میں اگر کہنے لگی، چھوڑو میرا بیگ، کیا کر رہے ہو؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں پڑھو گی، لیکن پھر بھی تم نے میرے خلاف جا کر ابا کو منایا اور داخلہ لے لیا۔ کچھ ہی پل میں اس نے اس کا بیگ زمین پر پھینک دیا۔ زویا غصے اور بے بسی سے اپنا بیگ اٹھانے لگی، پھر کہنے لگی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، میں تمہارا سوتیلا بھائی ہوں۔ وہ سختی سے کہنے لگا، اور اس گھر میں جو ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا۔ زویا اسے نظر انداز کرتی باہر چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی تو اچانک پیچھے سے طنزیہ آواز سنی۔ وہ کہنے لگا، کالج جانے کا شوق ہے؟ یہ کسی خاص سے ملنے کا؟ زویا کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر دیکھا اور بے بسی سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ کالج کی راہداریوں میں قدم رکھتے اس کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر کے اپنے بھائی اور اپنی ماں کو اس مشکل زندگی سے ضرور آزاد کروائے گی۔ اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ رکشے پر آیا جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ کالج کے باہر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ہڑتال ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہوئی پڑی تھی۔ وہ اپنے لرزتے قدموں کو ڈگمگاتے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ ویران سڑک پر وہ اکیلی چل رہی تھی۔ ویران سڑک سے نکلتی وہ آہستہ آہستہ دوسری سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں ہر طرف لوگوں کا شور تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اس دن گرمی کی شدت بے انتہا تھی۔ چہرے پر پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ذہن میں اپنے سوتیلے بھائی اور باپ کا سلوک گردش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے اسے چکر آئے اور بری طرح سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جیسی وہ بے ہوش ہوئی تو لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ کوئی اس کی نبض چیک کر رہا تھا، کوئی ماتھے پر ہاتھ لگا کر بخار۔ تبھی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی ساری گاڑی آ کر رکی اور گاڑی میں سے نکلتا ہوا ایک نوجوان زویا کو دیکھنے آیا۔ وجیح چہرہ، اونچا قد اور چوڑا سینہ، وہ کسی سلطنت کا شہزادہ تھا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور سیاہ رنگ کی اینک چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میر جاذب تھا، مشہور بزنس ٹائکون جس کی امیری اور خوبصورتی کے چرچے اس علاقے میں مشہور تھے۔ جیسے ہی وہ اس ہجوم کی طرف آیا، لوگ کہنے لگے، اس لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاؤ، اسپتال لے کر جاؤ۔ میر جاذب زویا کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ میر جاذب جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ میر جاذب پریشانی سے زویا کو دیکھنے لگا۔ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ ایسی بے بس لڑکی دیکھ رہا ہو۔ میر جاذب نے دھیرے لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ زویا نے سر ہلایا لیکن کمزوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زویا کو لے کر اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ میر جاذب زویا کو اس کے گھر چھوڑ کر ابھی جانے ہی لگا تھا، تبھی اس کے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ فوزیہ نے جیسے ہی زویا کو اس اجنبی شخص کے ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی چھا گئی۔ فوزیہ زویا کو کہنے لگی، زویا یہ کون ہے؟ زویا کانپتی آواز میں کہنے لگی، یہ مجھے ہسپتال لے گئے تھے، میں سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ فوزیہ پریشانی کی حالت میں اپنی بیٹی کو جلدی سے اندر لے گئی، جبکہ گاڑی میں بیٹھا میر جاذب غور سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ گاڑی چلاتا تیزی سے نکل گیا۔ گہری رات ہو گئی تھی۔ زویا کی صحت بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی ماں اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ تبھی ان کے کمرے کا دھڑام کر کے دروازہ کھلا اور جنید کا بڑا بیٹا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نمایاں تھا۔ وہ تلخ لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ آج تم کس کے ساتھ گھر آئی تھی، اور وہ بھی شام 5 بجے؟ زویا بے بسی سے کہنے لگی، میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لڑکے نے میری مدد کی، مجھے اٹھا کر اسپتال لے گیا، اس میں کیا غلط ہے؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ غصے سے کہنے لگا، اچھا ابھی کالج جانے کی آزادی ملی نہیں کہ مردوں کے ساتھ گھومنے لگی؟ زویا کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اپنی بکواس بند کرو۔ کچھ دیر بعد جنید بھی اندر داخل ہو گیا۔ وہ سخت نظروں سے زویا کو دیکھنے کہنے لگا، دیکھو بیٹا، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی کہ شام کے وقت کسی غیر مرد کے ساتھ بڑی گاڑیوں میں گھومیں۔ زویا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی، حرکت؟ کیسی حرکت؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔
اس کے بڑے سوتیلے بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، آج سے تمہارا کالج جانا بند۔ زویا کی دنیا جیسے رک سی گئی۔ وہ بے بس قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ جنید اور اس کا بیٹا کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ اس کی ماں نے زویا کو حوصلہ دیا، وہ اب مجبور اور لاچار ہو چکے تھے۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے کہنے پر کالج کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ اگر وہ کالج گئی تو ایک نیا ہنگامہ گھر میں شروع ہو جائے گا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، زویا کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کھانے وہ باہر صحن میں ٹہل رہی تھی، تبھی اس کی ماں اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا آج مجھے حذیفہ کے اسکول جانا ہے، اسکول سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس کی ٹیچر نے چھٹیوں کا کام دینا ہے، اسی لیے بیٹا مجھے حذیفہ کے لیے جانا ہوگا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے ابا اندر کمرے میں سو رہے ہیں، اگر تمہارے بھائی آئیں تو ان سے زیادہ منہ ماری مت کرنا، میں ابھی 10 منٹ میں آ جاؤں گی بیٹا، میری مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی اکیلے چھوڑ کر نہ جاتی۔ زویا نے بمشکل اس بات میں سر ہلا اور کہنے لگی، امی کوئی بات نہیں، آپ چلی جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی ماں چلی گئی، وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بمشکل لرزتے قدموں سے دروازہ کھولا تو اس کے دونوں بھائی اندر داخل ہوئے اور طنزیہ مسکراہٹ سے زویا کو دیکھنے لگے۔ زویا انہیں نظر انداز کرتی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے اس کا بھائی اور اس کا باپ کھڑا ہوا، تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آج کے بعد سانس ہی نہیں لے سکے گی۔ اس کے بھائی کے ہاتھ میں بیلٹ پکڑا ہوا تھا اور باپ کے ہاتھ میں چھڑی۔ زویا کانپتی آواز میں کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں بس کچن میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ وہ بہانہ لگا کر کچن سے نکلنے ہی والی تھی، تبھی اس کے چھوٹے سوتیلے بھائی نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لی۔ زویا چیخنے لگی، چلانے لگی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے پاس پڑا اسٹول تیزی سے اپنے سوتیلے بھائی کے سر پر دے مارا۔ وہ مکمل طور پر لہو لہان ہو چکا تھا۔ اسٹول اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ فرش پر گر پڑا۔ جنید اور اس کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگ گئے۔ زویا وہاں سے بھاگنے لگی، تبھی جنید اور اس کے دونوں بیٹے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ زویا گھر کا دروازہ کھولتی سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ جنید اور اس کے بیٹے بھی تیز رفتاری سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زویا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی مشکل دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہاں گئی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک بڑے سارے آفس کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے زویا پھولتے سانسوں کے ساتھ اس گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی مشکل میں 100 گنا اضافہ کر چکی ہے۔ اس کے سوتیلے بھائی اور باپ ادھر ادھر دیکھ کر گھر واپس چلے گئے۔ زویا کی دنیا اجڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ آفس اور گاڑی مشہور ترین بزنس مین میر جاذب کی تھی۔ اس آفس کے باہر میر جاذب کا انٹرویو لینے میڈیا والے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کی گاڑی کے قریب کھڑے اس کا باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف جب زویا کو لگا کہ اس کے بھائی اور باپ جا چکے ہیں تو فوراً باہر نکلی۔ باہر نکل کر اس کا دل مزید دھڑکنے لگا۔ جیسے اس نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو میڈیا والے اسی کی طرف بڑھنے لگے۔ کیمروں کی چکا چوند روشنی اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ اس کے ارد گرد رپورٹرز کا ہجوم ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ میر جاذب کی کچھ لگتی ہے؟ اس کے ارد گرد رپورٹرز کا ہجوم ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ میر جاذب کی کچھ لگتی ہے؟ مس، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا آپ نے میر جاذب سے ملنے آئی ہیں؟ اتنے سارے سوالات سے زویا کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگی تھی، لیکن ایک نیا طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رپورٹر کے بے رحمانہ سوالات اور کیمروں کی فلیشز نے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک رپورٹر کہنے لگا، مس کچھ بول کیوں نہیں رہی آپ؟ کیا آپ میر اجازت کی ہونے والی بیوی ہیں؟ یہ بات سن کر زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کے بھائی اور اس کا باپ اسے پھر پکڑیں گے۔ وہ سٹ پٹاہٹ سے کانپتے ہوئے بولی، میں میر جاذب کی بیوی ہوں۔ ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ رپورٹرز حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک رپورٹر نے زوردار سوال کیا، کیا آپ میر جاذب کی بیوی ہیں؟ زویا نے بے اختیار سر ہلایا۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
آفس کے باہر ہجوم دیکھ کر میر جاذب اپنے گارڈ کے ساتھ باہر آیا۔ جیسے اس نے رپورٹر کا ہجوم اور زویا کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹرز نے فوراً کیمرے اور مائک اس کی طرف کیا اور کہنے لگے، سر آپ کی وائف بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا، پھر اس نے اچانک حیرت سے زویا کو دیکھا جو ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے قریب آیا اور دھیرے لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا مذاق ہے؟ زویا کے حلق میں کانٹے چبھ گئے، آنسو آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ وہ کوئی بھی وضاحت نہیں کر سکی تھی۔ میر جاذب نے ایک نظر زویا کو دیکھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پھر اچانک رپورٹرز پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی پرائیویٹ لائف پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی میر جاذب اس بات کو سچ مان چکا تھا؟ اگلے لمحے میر جاذب نے مضبوطی سے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ سارے راستے اس کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی میں بھی شاید نیا طوفان لانے والی تھی۔ اس نے ایک بڑی ساری حویلی کے سامنے اپنی گاڑی روکی، خاموشی سے اپنی جینز میں ہاتھ ڈالتا گاڑی سے باہر نکلا اور دوسری طرف دروازہ کھول کر زویا کو بھی باہر نکالا۔ زویا تو ساکت حالت میں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی مضبوطی والے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے حویلی کے اندر لے آیا۔ زویا نظر گھماتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جہاں ملازم اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک حسین حویلی تھی، اس کے نقش و نگار نفاست کی عکاسی کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سارا اور خوبصورت لاؤنج تھا جہاں دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز لگائی ہوئی تھیں اور مہنگا فرنیچر موجود تھا۔ لاؤنج میں جا کر میر جاذب نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میر جاذب کی ماں صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر سائڈ پر رکھی اور زویا کو دیکھنے لگی۔ میر جاذب غصے سے اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں آپ نے ٹی وی پر خبریں تو سن ہی لی ہوں گی۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور زویا کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر کیا مجبوری تھی تمہاری؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی۔ خوف سے اس کا پورا جسم یک ٹھنڈا ہوا پڑا تھا، قدم لرز رہے تھے، خوف کے مارے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ جب وہ کچھ بول نہ پائی تو میر جاذب اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، پورے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ میں نے اپنی شادی چھپائی۔ اس سرکل کمیونٹی میں میری کوئی عزت ہے، اگر اب میں اسے جانے دوں تو لوگ میرے یہ 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر اب میں اسے جانے دوں تو لوگ میرے یہ 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مولوی اور نکاح خواہوں کو بلا کر لایا تھا۔ زویا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کا سوچ کر اس کا دل ویسے ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی تو پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے میر جاذب کی عزت خراب کی تھی۔ اب وہ نکاح سے انکار کر کے اور تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مجبوراً اسے نکاح کرنا پڑا۔ اس کا نکاح بھی ہو چکا۔ میر جاذب کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ملازمہ نے زویا کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ میر جاذب غصے سے لاؤنج میں آیا، اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے اور میں تو ابھی شادی کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنے بزنس کو بھی ہائی لیول پر پہنچانا تھا۔ اب اس کو سزا کے طور پر مجھے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ بڑا شوق ہے نا اسے میری بیوی بننے کا، اسے میں اب اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ اس کی ماں دھیرے لہجے میں کہنے لگی، بیٹا ایک دفعہ اس کی بھی سن لو، نہ جانے وہ بچی کس مجبوری کے تحت یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کی حالت سے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے 1000 دفعہ پوچھا لیکن وہ بچی اپنے لب سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی۔ بیٹا میرے کہنے پر ایک دفعہ تحقیق کر کے دیکھ لو۔ ٹینشن کے مارے میر جاذب اپنا سر پکڑتا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن ہر طرف سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میر جاذب اپنی حویلی کے لان میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا کہ پہلی دفعہ بھی زویا کا چہرہ اتنا ہی ڈرا سہما تھا جتنا اب۔ جب اس کی ملاقات پہلی دفعہ زویا سے ہوئی تھی تب بھی اسے عجیب سا ہی محسوس ہوا تھا۔
تب سے ایک عجیب سی بے چینی میر جاذب کے دل میں گردش کر رہی تھی۔ میر جاذب خود سے مخاطب ہوا کہ آخر اس کے ماضی میں کیا ہوا، یہ کیا چھپا رہی ہے۔ دوسری طرف زویا کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ زویا کو میر جاذب کے گھر آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کی ماں تو ایک زندہ لاش بنی رہ گئی تھی، جبکہ جنید اور اس کے بیٹے عیاشیاں کر رہے تھے۔ دونوں بیٹے اور باپ نشے میں دھت گھر میں سارا دن پڑے رہتے تھے۔ دوسری شادی کرنا فوزیہ کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ سورج سے جب صبح کا آغاز ہوا تو اس کی ماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ہمسائی شازیہ فوزیہ کے قریب آ کر بیٹھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ فوزیہ تو مجسمہ بنی بیٹھی ہوئی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ شازیہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو فوزیہ، میں نے اپنی طرف سے پوری جانکاری کی تھی کہ جنید کیسا ہے، اس کے ماضی میں کیا کچھ ہوا، پر یقین مانو جنید نے اپنی اولاد کا مجھ سے بھی چھپایا تھا۔ میری بہن، مجھے معاف کر دینا اگر تمہاری زندگی میری وجہ سے عذاب میں پڑی۔ فوزیہ تو مجسمہ بنی بیٹھی ہوئی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے فوزیہ نے اپنے دکھوں سے نکلی، شازیہ تمہارا کوئی قصور نہیں، قسمت کے لکھے دکھ مل کر ہی رہتے ہیں، بس سمجھو کہ جو دکھ میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے وہ مجھے مل گئے، اور آخر میں اللہ سے بہتری کی ہی امید کرتی ہوں۔ فوزیہ کی آنکھوں میں ایک علیحدہ ہی درد تھا۔ دوسری طرف میر جاذب کو دن رات بے چینی کھائے جا رہی تھی کہ زویا کے ڈرے سہمے انداز کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ اس حویلی میں رہنا زویا کے لیے مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد میر جاذب نے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی شدید غصے میں ہے۔ اس رات بھی زویا اس کمرے میں اکیلی بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اچانک اسے خوف محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میر جاذب اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا، زویا مجھے سچ سننا ہے، تم کون ہو؟ تمہارے ماضی کے پیچھے درد کا کیا راز ہے؟ آخر کیوں تم اس دن جھوٹ بولا؟ زویا نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ میر جاذب اس کے قریب بیٹھا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، زویا تم نے اپنے آپ کو میری بیوی کیوں کہلوایا؟ زویا کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اسے سکتی ہوئی کہنے لگی، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، میں تو بس اپنی جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے میرے سوتیلے بھائی اور باپ قتل کرنے والے تھے۔ میرے سوتیلے بھائی نے میرے ساتھ برا سلوک کرنے کی بہت کوشش کی۔ میرے باپ کی موت کے بعد میری زندگی دکھوں میں دھنس چکی تھی۔ اس وقت میری ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس غربت کے حالاتوں میں کیا کریں۔ میری ماں کو دوسری شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نظر نہیں آیا۔ وہ ہمارے مستقبل کو روشن بنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں ساری سچائی بتائے جا رہی تھی، جبکہ میر جاذب کے چہرے پر سخت غصہ چھا گیا۔ میر جاذب کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے ساری سچائی بتا چکی تھی۔ اپنے بھائیوں کی درندگی، باپ کی منافقت، ماں کی بے بسی اور اس دن کی کہانی جس دن وہ موت سے بھاگنے کے لیے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میر جاذب سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا اتنے برے حالاتوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ان کی راتوں کی نیندیں تباہ ہو چکی تھی۔ پوری رات وہ زویا کے بیانات سن کر سو نہ پایا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور کہنے لگا، مجھے جنید اور اس کے بیٹوں کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اگلی صبح بھی رات ہو چکی تھی۔ اچانک اس کا دوست مصطفیٰ ساری فائلز لے کر میر جاذب کے پاس آیا۔ میر جاذب نے وہ فائلز کھولی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ زویا کی ماں کی شکایتوں کا بیان، محلے والوں کی شکایات اور اس کے بیٹوں کی کرتوت، سب کچھ میر جاذب کے سامنے تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، یہ لوگ تو درندے ہیں۔ میر جاذب کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ فوراً اس نے کچھ پولیس والوں کو فون کر کہنے لگا، فلاں ایڈریس پر جنید اور اس کے بیٹوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ دوسری طرف فوزیہ کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جنید اور اس کے بیٹے اندر بیٹھے نشے میں عیاشیاں کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ ڈری سہمی اپنے بیٹے حذیفہ کو لے کر باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کچھ پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ جنید اور اس کے بیٹے اندر بیٹھے نشے میں عیاشیاں کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ ڈری سہمی اپنے بیٹے حذیفہ کو لے کر باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جنید کا پتہ کر کے جنید اور اس کے بیٹوں کو ہتھکڑیاں پہناتے گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ فوزیہ کی روح کو جیسے تسکین مل گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا رنج ابھی تک اس کے دل میں تھا۔
میر جازب نے ایک پولیس والے کو کہہ کر بھیجا تھا کہ اس کی ماں کو زویا کا پتہ معلوم کروا دے۔ ایک پولیس والے نے زویا کی ماں کو ساری حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ زویا میر جازب سے نکاح کر چکی ہے۔ اب زویا سے ملنے کا انکشاف اس کی ماں کے دل میں اور بڑھ گیا تھا۔ وہ پولیس والوں کی مدد سے میر جازب کے گھر پہنچ چکی تھی۔ ایک بڑی ساری حویلی میں جب اس کی ماں داخل ہوئی تو دل خوشیوں سے چہک رہا تھا۔ ملازم فوزیہ اور حذیفہ کو اندر لے آئے تھے۔ حویلی کے بڑے سارے لاؤنج میں زویا میر جازب اور اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو آتا دیکھا تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی جا کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ اس کی ماں اور زویا سسکیوں سے رو رہی تھی جبکہ میر جازب سینے پر ہاتھ باندھے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد زویا نے ایک نظر پلٹ کر میر جازب کو دیکھا۔ وہ روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے اس لیے آپ کی اپنے آپ کو بیوی قرار دیا۔ اگر آپ چاہیں تو اب مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ میر نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زویا کو کھڑا کیا اور کہنے لگا، زویا، جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ میر جازب نے بڑھتے ہاتھوں سے زویا کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا، شاید یہ قسمت میں لکھی ہوئی کوئی آزمائش تھی، مگر اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ میں تمہیں آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میر جازب کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلی بار تھی۔ زویا نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ میر جازب نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، زویا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا، لیکن نہیں، میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ ہاں، لیکن میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اپنی خوشی سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی زویا کی ماں اس کے قریب آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا، ایک ماں تمہارے سامنے فریاد کرتی ہے، میری بیٹی پر طلاق کا داغ مت لگانا۔ میر جازب کی ماں کہنے لگی، نہیں بہن جی، ہم اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بچی کو دیکھ کر عجیب سی اپنائیت ہوتی ہے، اس نے تو ہمارے ویرانے گھر میں رونق کر دی، ہم بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ دیکھتے ہی دیکھتے ہر کوئی خوشیوں کی طرف لوٹ آیا تھا۔ جنید اور اس کے بیٹوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ڈیٹا کے ذریعے ساری پچھلی ڈیٹیلز معلوم کی گئیں۔ جنید ایک بہت بڑا گینگ تھا جو اسمگلنگ کا کام کرتا تھا۔ جنید کے بیان سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنید نے اپنی پہلی بیوی کو پیسوں کے لالچ میں آ کر بیچ دیا تھا۔ اگر باپ ایسا تھا تو بیٹے بھی سیم اسی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ زویا اور اس کی ماں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی۔ میر جازب نے زویا کی ماں کا گھر اپنے گھر کے قریب ہی لے دیا تھا۔ ماشاءاللہ سے حذیفہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ فوزیہ اپنے بیٹے حذیفہ کا کافی سہارا ہو گیا تھا۔ ان کے گھر کے اخراجات بھی میر جازب نے اٹھا لیے تھے، جبکہ زویا کی زندگی جہنم سے نکل کر جنت بن چکی تھی۔ میر جازب دن بدن زویا سے بے حد محبت کرنے لگا تھا، بغیر کہے اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور اسے بیوی والا حق بھی دے دیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ہر کوئی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ زویا اور میر جازب کا خوبصورت بیٹا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے طلحہ رکھا تھا۔ طلحہ بالکل زویا کی طرح خوبصورت اور گوری رنگت والا تھا اور نین نقش میر جازب سے ملتے تھے۔ زویا اپنے تمام پچھلے دکھوں کو بھول چکی تھی۔ اکثر وہ اپنی ماں سے بھی ملنے جایا کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی زویا کی ہنسی خوشی زندگی دیکھ کر اپنے دکھ بھول چکی تھی اور بے حد پرسکون تھی۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ صبر کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن ہماری منزل مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی اوقات سے بڑھ کر آزمائش نہیں دیتا۔ اگر آج اس نے مشکل میں ڈالا ہے تو کل آسانی کے لیے خوبصورت راستہ بھی تیار کر دیتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔